باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ یہاں سے باری تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان اہل کتاب کو، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کہ اگر آپ ان اہل کتاب کو دنیا بھر کی تمام نشانیاں لا کر دے دیں، پیش کر دیں، سامنے رکھ دیں، جو علامتیں آپ کو دی گئی ہیں، اگر آپ ان تمام علامتوں کو ان کے سامنے پیش کر دیں اور جس قبلے کی طرف آپ متوجہ ہو یہی قبلہ حق ہے اور برحق ہے اور تا قیامت یہی قبلہ رہے گا، اور یہ جانتے ہیں لیکن جان بوجھ کر یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ کے قبلے کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ اگر آپ دنیا بھر کی تمام نشانیاں، تمام علامتیں ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیں، یہ پھر بھی آپ کے قبلے کو قبول نہیں کریں گے۔ جس قبلے کی طرف آپ متوجہ ہیں یہ آپ کے قبلے کو قبول نہیں کریں گے۔ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ جس قبلے کی طرف رخ کر کے آپ عبادت کر رہے ہیں یہ اس قبلے کی طرف عبادت نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہ کیجیے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ اب بیت اللہ کی طرف ہی رخ کر کے عبادت کریں، اور یہ اب آپ کا قبلہ منسوخ نہیں ہونے والا، بلکہ تا قیامت، اب سے لے کر کے قیامت تک آپ کا اور تمام مسلمانوں کا، آپ کے ماننے والوں کا قبلہ قیامت تک یہی رہے گا، اس لیے آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہ کیجیے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں بھی دو فریق ہیں جو آپ کے قبلے کو نہیں مانتے، وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے اس قبلے کی اور آپ کی نفرت ان کے دلوں کے اندر ہے، اس وجہ سے آپ کے قبلے کو نہیں مانتے۔ ان نہ ماننے والوں میں بھی دو فریق ہیں، دو گروپ ہیں، ان میں سے بعض کے گروپ کو، بعض کے قبلے کو نہیں مانتا، یعنی ایک یہود ہے، ایک نصارہ ہے۔ یہود نے تو بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا تھا، اور جو نصارہ تھے انہوں نے مشرق کی سمت کو قبلہ بنا لیا تھا۔ نصارہ یہودی کے قبلے کو نہیں مانتے تھے اور یہودی نصارہ کے قبلے کو نہیں مانتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانتے، بلکہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہاں باری تعالیٰ پھر آقا علیہ السلام کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے خواہشات کی اتباع کر لیا، آپ نے ان کے قبلے کی طرف آپ نے رخ کر لیا، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، آپ کو سب کچھ بتایا جا چکا، حالانکہ محال ہے، ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العزت کے حکم کے منتظر رہا کرتے تھے، وحی نازل ہونے کے انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نازل ہو، کب میں اس حکم کی پیروی کروں۔ ایسا نہیں کہ بغیر حکم کے ہی، بغیر وحی نازل ہوئے اپنی طرف سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنے لگ جائیں، اپنی طرف سے کوئی بھی حکم منسوخ، کوئی بھی حکم عوام کے اندر پھیلا دے کہ اس کے اوپر عمل کرو، اس کے اوپر عمل کرو، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم کا انتظار رکھا کرتے تھے، وحی نازل ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب باری تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو اور کب ہم اس کی طرف رخ کریں، کب ہم اس حکم کو بجا لائیں، کب ہم اس حکم کو عمل کے اندر لائیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کے قبلے کی پیروی کر لی، اگر آپ ان کی خواہشات کے نقش قدم پر چل پڑے، اس کے بعد کہ آپ کو تمام نشانیاں بتائی جا چکی، آپ کو تمام باتوں سے آگاہ کرا جا چکا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ بھی ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ حالانکہ محال ہے
میں نے بتایا ابھی حلقہ محال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی نازل ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بھی حکم عوام کے اندر نہیں پھیلاتے تھے، کوئی بھی حکم اپنی طرف سے عوام کو نہیں بتلاتے تھے، بلکہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نازل ہوتا تھا وہی عوام کو، وہی صحابہ کرام کو حکم بتلاتے تھے کہ اب اس حکم کو بجا لاؤ، اب اس عمل کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اپنی طرف سے کوئی بھی حکم عوام کے اندر، صحابہ کرام کے اندر نہیں بتلاتے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہاں یہود و نصارہ کے بارے میں بتلانا مقصود ہے یہاں سے کہ جن لوگوں کو دی گئی کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ، تورات انجیل ان کو دی گئی، ان کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قبلے کی تمام نشانیاں بتائی جا چکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام علامات ان کتابوں کے اندر موجود ہے، انہوں نے پڑھ لیا ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ دل سے نہیں مانتے، زبان سے اقرار نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں، وہ دشمنی اور مخالفت اور نفرت کی بنا پر وہ نہیں مانتے۔ وہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اگر کسی کا بیٹا گم ہو جائے، کھو جائے اور برسوں بعد وہ ان کا بیٹا مل جائے تو کیا وہ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کرے گا؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ حالانکہ 10 سال 20 سال کے بعد بھی اگر بیٹا نظروں کے سامنے سے آ جائے تو یقیناً وہ اس کو پہچاننے سے انکار نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے، یہ کون شخص ہے کون نہیں ہے، بلکہ وہ بلا شک و شبہ یہ کہہ دے گا، یہ کہہ دے سکتا ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں کا ایک فریق ہے جو چھپاتے ہیں حق کو، جو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ جو حکم کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں دیتے، بلکہ تو باری تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اسی حکم کو صحابہ کرام کے سامنے رکھتے ہیں اور اسی حکم کو بجا لانے کی ترغیب دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں کرتے، اپنی طرف سے کسی حکم پر عمل کرنے کی تاکید نہیں کرتے، بلکہ تو باری تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے اس وحی نازل کا حکم صحابہ کرام کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر کے باوجود، جاننے کے باوجود، سب کچھ سمجھنے کے باوجود یہ ہر دھرمی کی وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں۔ وہم یعلمون، حالانکہ اللہ رب العزت تو سب جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی تشبیہ بیٹوں کے ساتھ دی گئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت پہچاننے کے، رسول پہچاننے کے اس طریقے سے تشبیہ دی جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حالانکہ ماں باپ کو بھی انسان خوب جانتا ہے، لیکن والدین کے بالمقابل انسان اپنے بیٹوں کو زیادہ جانتا ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے، انسان اپنے بچوں کو پیدائش سے لے کر کے جب تک اس کی موت ہوتی ہے، یہ جب تک ان والدین کی موت ہوتی ہے جب تک وہ انسان اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بدن کے اندر، اعضائے جوارے کے اندر جو بھی نشانات، علامات ہوتی ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس حیثیت سے وہ اپنے بیٹوں کو والدین کی بنسبت زیادہ جانتا ہے، وہ والدین کو بھی جانتا ہے، لیکن جو اعضائے مستورہ ہیں، جن اعضاء کا ڈھکنا اور سطر کا چھپانا ضروری ہے، اگر ان اعضائے جوارے میں، ان اعضائے مستورہ میں کوئی نشانات، کوئی علامات، کوئی پہچان ایسی ہو جس کو پہچان سکے، حالانکہ وہ تو نہیں پہچانتا، کیونکہ آج جب تک وہ بچہ پیدا ہوا ہے والدین کے ان نے اعضائے مستورہ نہیں دیکھ سکے، یہ ناممکن ہے۔ بشکل و صورت کے پہچاننے کے، یہاں مقصود ہے شکل و صورت کے پہچاننے کے، حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی نے خیانت کرتی ہو، بیٹا اپنا نہ ہو، یہاں مقصود ہے بیٹے کو اپنے سامنے انسان پالتا ہے، اپنے ہاتھوں میں اس کو کھلاتا ہے، گود میں کھلاتا ہے، یہاں مقصود شکل و صورت ہے، یہ نہیں کہ اپنا ہے یا پرایا ہے، یہاں مقصد ہے شکل و صورت کی پہچاننا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کو، صورت کو اس طرح پہچانتے ہیں
جیسے کہ اپنے بیٹوں کی شکل و صورت کو پہچانتے ہیں، حالانکہ وہ چھپاتے ہیں حق کو، حالانکہ اللہ رب العزت تو سب جانتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور حق تو وہی ہے جو تیرا رب کہے، حق تو وہی ہے جو تیرا رب کہے۔ جو باری تعالیٰ نے پہلے بیت اللہ کی طرف حکم نازل کیا، رخ کرنے کی عبادت کا حکم دیا، تو وہی حق تھا۔ پھر بیت المقدس کی طرف حکم کر دیا، اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا ہم پر ضروری اور فرض ہو گیا تھا۔ اب دوبارہ بیت اللہ کی طرف حکم کر دیا، اب ہمارے لیے ضروری اور فرض کیا ہو گیا کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لانے پر اور بیت اللہ کی طرف رک کر کے عبادت کریں۔ نماز ہو، کوئی بھی عبادت ہو، ہم بیت اللہ کی طرف رک کر کے عبادت کریں۔ اب ہمارے اوپر لازم ہو گیا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تو وہی ہے جو تیرا رب کہے، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر قوم کے لیے، ہر پیغمبر کے لیے، ہر قبیلے کے لیے ایک قبلہ ہوا کرتا ہے، ایک قبلہ ہوا کرتا ہے، ایک سمت ہوا کرتی ہے جس کی طرف وہ رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس کی طرف وہ رک کر کے عبادت کرتے ہیں۔ ہوا مولیہا فاستبقوا الخیرات، آپ کو بھی قبلے کا حکم کر دیا گیا تو آپ نیکیوں میں سبقت کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کل قیامت کا میدان ہوگا، حشر کے میدان کے اندر تمام انسان اکٹھا ہو جائیں گے، اور جہاں کہیں بھی تم ہوں گے، آپ سفر میں ہو، حضر میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، اپنے ملک میں ہو، غیر ممالک میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، غیر علاقے میں ہو، باری تعالیٰ اپنی قبروں سے اٹھا کر کے کل قیامت کے میدان کے اندر جمع کر دیں گے، تمام کو اکٹھا کر دیں گے، اور وہاں نیک لوگوں کو جزا دی جائے گی ان کی نیکیوں پر، اور برے لوگوں کو ان کی برائی پر، ان کے گناہوں پر سزا دی جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں، اپنی قبروں سے اٹھانے پر بھی قادر ہیں، قبروں کے اندر لٹانے پر بھی قادر ہیں، نیکیوں کو دکھانے پر بھی قادر ہیں، اور برائیوں کو چھپانے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہاں سے فرما رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ آپ ہر حال میں بیت اللہ کی طرف رک کر کے عبادت کرو۔ جس جگہ سے تو نکلے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اپنی مکان پر ہو، دوسرے مکان پر ہو، اپنے ملک میں ہو، دوسرے ملک میں ہو، خواہ کہیں بھی ہو، یہاں تک کہ اگر آپ مسجد حرام کی طرف بھی پہنچ گئے تو آپ وہاں بھی مسجد حرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، اپنے علاقے کے اندر ہیں، حضر کے اندر ہیں، سفر کے اندر ہیں، تو ہر حال میں آپ کو مسجد حرام ہی کی طرف رک کر کے عبادت کرنی ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی حق ہے تو تیرے رب کی طرف سے، یہ سچ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی بتا دیا گیا، بلکہ یہ سچ ہے۔ پہلے آپ کو بیت المقدس کی طرف رک کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس وقت تو وہ حق تھا، لیکن اب بیت اللہ کی طرف رک کر کے عبادت کرنے کا حکم دے دیا، اب یہ حق ہے، اور قیامت تک یہی قبلہ تمہارا بنا رہے گا، یہی قبلہ متعین رہے گا، اور قبلہ تمہارا منسوخ نہیں ہونے والا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، جو تم سوچتے ہو دلوں کے اندر، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اور جو زبان سے ہم لوگ کہتے ہیں، زبان سے جو بات بولتے ہیں، اللہ رب العزت تو ان کو بھی جانتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ یہاں مکرر لایا گیا، ابھی بتایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آگے بھی فرما رہے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہاں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بیت اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے، بیت اللہ کی محبت اور بیت اللہ کا پیار تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ اس وجہ سے 2 مرتبہ لایا گیا، جہاں سے تو نکلے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، جس جگہ سے بھی تو نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، جس علاقے میں بھی ہو، تمام مسلمانوں کو اس کی طرف تاکید کی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، نہیں، بلکہ تمام امت مسلمہ کو یہ حکم دیا گیا کہ تمام مسلمانوں کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو سو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر، مسجد حرام کی طرف کرو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ،
اس وجہ سے تاکہ غیر قوموں پر، تاکہ تمہارے دشمنوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے، وہ تمہارے سامنے کوئی دلیل پیش نہ کر سکیں۔ یہ اس وجہ سے مقرر لایا گیا تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بیت اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے اور تم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے لگو، اور جو ظالمین قوم ہے، جو یہود و نصارہ ہے، جو مخالفت کرنے والے، نفرت کرنے والے ہیں، ان کو کوئی دلیل نہ ملے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، ان کو غیر قوموں کو ان کو مخالفت کرنے کے لیے کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی، اور جو لوگ بے انصاف ہیں وہ تو اپنی طرف سے من گھڑت باتیں، من گھڑت دلیلیں پیش کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے، مان کر کے، حق مان کر کے، وہ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے ہٹ دھرمی کی، جو لوگ ظالم ہو گئے، بے انصاف ہو گئے، وہ گنہگار ہو گئے، وہ پچھتاویں گے ہمیشہ۔ فلا تخشوہم واخشونی، سو ان کے اعتراضوں سے آپ گھبرانا مت، ان کے اعتراضوں سے، ان کی باتوں سے، ان کی من گھڑت خیالات سے آپ پریشان مت ہونا، ان سے ڈرنا مت۔ واخشونی، واخشونی، سو آپ مجھ سے ڈرنا، ان سے مت ڈرنا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس واسطے کہ تاکہ میں تمہارے اوپر اپنا فضل مکمل کر دوں، اپنا فضل، اپنے انعام اور اکرام تمہارے اوپر برسا دوں، اپنے انعام اور اکرام کی اتمام تمہارے اوپر کر دوں، مکمل کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس وجہ سے آپ ان سے گھبرانا مت، ان کے خیالات سے اور ان کے اعتراضوں سے آپ پریشان مت ہونا، ان سے مت ڈرنا، آپ میرے سے ڈرنا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ۔ ترجمہ دیکھ لو۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہ کیجئے، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، ان میں کے بعض کے قبلے کو نہیں مانتا، بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا۔ بتایا یہود و نصارہ، یہود نے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا تھا اور نصارہ نے مشرق کی سمت کو قبلہ بنا لیا تھا، وہ ایک دوسرے بعض کے قبلے کو نہیں مانتا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے اتباع کی، پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، آپ کو بتایا جا چکا، سو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں اصل بتلانا مقصود امت محمدیہ کو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا مقصود ہے، کیونکہ یہ تو محال ہے، ناممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبلے کی پیروی کریں، کیونکہ اپنی طرف سے وہ کوئی حکم، کسی حکم پر نہ تو عمل کیا کرتے تھے اور نہ صحابہ کرام کے سامنے کوئی بات اپنی طرف سے بیان کیا کرتے تھے، بلکہ درجہ بدرجہ، وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی نازل ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام کے سامنے وہی حکم بیان کیا کرتے تھے۔ یہاں بتلانا امت محمدیہ کو ہے اصل مقصود، کہ اگر بالفرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے قبلے کی پیروی کر لیتے تو وہ بھی ظالمین میں سے ہو جاتے۔ آپ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ورزی مت کرنا، ان کے خلاف کوئی کام مت کرنا، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرنا، ان ظالمین کے حکم کی اتباع مت کرنا۔ انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ بھی ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جن لوگوں کو دی گئی کتاب وہ پہچانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں کے ایک فریق ایسا ہے جو چھپاتے ہیں حق کو حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، حق تو وہی ہے جو تیرا رب کہے، سو آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر قوم کے لیے ایک سمت ہے، ایک قبلہ ہے جس کی طرف رخ کرتا ہے، سو آپ کا قبلہ متعین کر دیا گیا، آپ سبقت نیکیوں میں سبقت کرنے، سو آپ ہو جاؤ نیکیوں میں سبقت کرنے